अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, खुश आमदीद आप सबको ख्वाबों के जहान में। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ बेलगाम नावल के एपिसोड 2 लेकर, जिसे बहुत ही अहसन अंदाज में अरूज शेख ने लिखा है। तो वक्त ज़ाया के बगैर वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुलाजिम के मुंह से खबर सुनकर इन दोनों के होश उड़ गए। उन्हें डाइनिंग हॉल में बिठाओ, हम आ रहे हैं। अम्सा के हुक्म पर मुलाजिम गर्दन हिलाकर चला गया, जबकि वो दोनों होंकों की तरह एक दूसरे का मुंह तकने लगी। ज़लान मलिक अपने पूरे प्रोटोकॉल के हमरा तशरीफ़ लाया था। अम्सा और असलफ़ा को आता देख वो खड़ा हो गया। जी आप यहाँ कैसे? अम्सा ने सवाल किया। वो अजीब सी नज़रों से उन्हें देख रहा था। मेरा नाम तो आप जानती ही होंगे, मैं हूँ ज़लान मलिक। मैं वक्त की बहुत कदर करता हूँ, इसलिए वक्त ज़ाया करने से मुझे सख्त नफ़रत है। तो सीधा मुद्दे पर आते हैं। वो भवें चढ़ाकर बोल रहा था, जबकि उन दोनों के जहनों में खतरे की घंटियाँ बज रही थीं। उनकी छठी हिस्स उन्हें अंदर से झंझोड़ रही थी कि कुछ होने वाला है, कुछ बहुत बुरा। आप कहना क्या चाहते हैं? अज़लफ़ा ने हिम्मत करके सवाल किया। मेरे नज़दीक हीरे जवाहरात की कोई अहमियत नहीं है, पैसा भी मैं पानी की तरह खर्च करता हूँ। वह बोलता हुआ आहिस्ता आहिस्ता कदमों के साथ असलफ़ा की जानिब बढ़ रहा था। उसके बढ़ने के साथ साथ असलफ़ा की धड़कनें भी रफ्तार पकड़ रही थीं। मगर मेरे पास हीरे जवाहरात से भी ज़्यादा वाहिद कीमती चीज़ मोहब्बत है, जो मैं आपके कदमों में बतौर नजराना पेश करना चाहता हूँ। ज़लान मलिक इज़हार मोहब्बत करने के साथ साथ अपना रुख असलफ़ा की बजाय में अम्सा की जानिब कर चुका था। उसके मुंह से इन जुमलों के अदा होते ही अम्सा और असलफ़ा के ऊपर क़यामत टूट पड़ी। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? असलफ़ा गुर्राई, उसका चेहरा सुर्ख हो चुका था। मुझे ऊंची आवाज़ नहीं पसंद, अभी से मेरी इज्जत करना सीख लो। आखिर मैं तुम्हारा होने वाला सौतेला बाप हूँ। ज़लान के जुमलों ने अम्सा के जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो अपनी जगह खड़ी खड़ी बर्फ़ की सिल बन चुकी थी। एक औरत का तलाक याफ्ता होना किसी बंजर और लावारिस ज़मीन की मानिंद होता है, जिस पर कभी भी कोई भी शख्स कब्ज़ा कर सकता हो। मर्द से तो औरत की पहचान होती है और औरत से मर्द की नस्ल की, मगर वो तो अपने साबका शोहर की फर्माबरदार बीवी थी। लेकिन फर्माबरदार होना काफ़ी कहाँ होता है। कुछ मर्द अपनी बेगमात से फर्माबरदारी नहीं बल्कि गुलामी के तलबगार होते हैं। और अगर एक उस्ताद खुद ही जुल्म के आगे घुटने टेकते, गुलामी की जंजीरों को बांध ले, तो पूरी कौम गुलाम ना बन जाए। बस उनके नज़दीक गुलामी से बेहतर अलहदगी थी, और उन्होंने इस माशरे को एक और तलाक याफ्ता औरत तोहफे में दे दी, जिसकी सज़ा उन्हें आज मिल रही थी। ज़लान ने जो बम उनके सर पर फोड़ा था, उसकी शिद्दत से वो अपनी जगह जम चुकी थी। आज उन्हें पहली दफ़ा तलाक याफ्ता होने का एहसास हुआ। एहसास इस शिद्दत से था कि वो मफलूज हो चुकी थी। मगर ज़लान तो अब भी हार बना उनके सर पे नाजिल था। आप अब शादी की तैयारियां शुरू कर दें, बहुत जल्द अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने वाला हूँ। ज़लान जुमलों ने उन्हें सदमे की कैफियत से बाहर निकाला और एक ज़ोरदार झटका दिया। वो आंखें फाड़ कर उसके चेहरे का बगौर जायज़ा लेने लगी। आपने हमसे हमारा जवाब नहीं मांगा मिस्टर। अज़लफ़ा ने नफ़रत से उसे देखा। एक कहकहा फ़िज़ा में बुलंद हुआ। उसकी हंसी से गरूर की बू आ रही थी। ज़लान मलिक किसी के जवाब का मुंतज़िर नहीं है। वो जो बात कह दे वो पत्थर की लकीर बन जाती है। अरूज पर पहुंचकर लोगों में किस कदर गरूर आ जाता है, ज़लान इस बात का मुंह बोलता सबूत था। तुम होते कौन हो हम पर अपना फैसला थोपने वाले? जरा सी शर्मो गैरत नहीं है तुम्हारे अंदर? जिससे तुम अपने बीवी बनाने के ख्वाब देख रहे हो मिस्टर, वो तुम्हारी माँ की उम्र की औरत है। अज़लफ़ा फट पड़ी। उसके अंदर का लावा उबल रहा था। माँ की उम्र की होगी, मगर मेरी माँ तो नहीं है ना। और ज़लान मलिक जिस चीज़ से मुतासिर हो जाए उसे हासिल करके ही रहता है। वैसे तो मेरे लिए
لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں ہے، مگر جو بات جو کشش تمہاری ماں میں ہے وہ کسی اور میں کہاں؟ وہ امسا کے چہرے میں گم ان کے ارد گرد چکر لگا رہا تھا۔ ان کے پڑھانے کا انداز، ان کا سلیقہ، ان کا حسن، ان کے بات کرنے کا ڈھنگ، کسی اور کا تو مجھے معلوم نہیں، مگر مجھے دیوانہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ بس سلان، بس، اب تم اپنی حد سے آگے بڑھ رہے ہو۔ امسا نے اپنے چپ کا روزہ توڑ ہی دیا۔ تم جانتے ہو میری عمر کیا ہے؟ آئی ایم 50 ایئرس اولڈ، اور تم 25 سال کے ہو۔ اپنی عمر دیکھو اور میری دیکھو۔ میں نے بہت محنت سے ذات جوڑتی ہوں۔ میری زندگی کو مزید عذاب میں مبتلا مت کرو زیلان، رحم کرو مجھ پر۔ وہ بے بسی سے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی، آنکھیں بھی اب صبر کا دامن چھوڑ چکی تھیں۔ او مائی گاڈ، مجھے ایموشنل سینس نہیں پسند۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور یہ میری زندگی کا سب سے بڑا سچ ہے۔ وہ بے حد بے حس انسان تھا، بے حد بے حس۔ بس کر دو زیلان، چلے جاؤ ہمارے گھر سے، ورنہ میں ابھی پولیس کو کال کروں گی۔ اسلفہ اسے دھمکانے لگی۔ ایک کہکہا پھر فضا میں بلند ہوا۔ وہ گلا پھاڑ کر ہنس رہا تھا، اور آس پاس کھڑے اس کے چیلے بھی مسکرا رہے تھے۔ پولیس کی دھمکی؟ پولیس تو ہمارے تلوے چاٹتی ہے میڈم۔ کہو تو ایک چھوٹا سا نمونہ دکھاؤں؟ وہ بھویں چڑھا کر بول رہا تھا۔ ارے تم کیا بتاؤ گی، میں تمہیں خود دکھا دیتا ہوں۔ اس نے اپنی جیکٹ کی جیب سے موبائل نکالا اور تیزی سے نمبر ملانے لگا، جبکہ وہ دونوں بت بنی تماشا دیکھ رہی تھی۔ ہاں شاہ نواز، کہاں ہو؟ زیلان نے کال یس ہوتے ہی پہلا سوال کیا۔ چونکہ موبائل اسپیکر پر تھا، اس لیے اسلفہ اور امسا تمام گفتگو سن سکتی تھیں۔ جی صاحب بولیے، کیسے یاد کیا آج اس ناچیز کو؟ انسپکٹر کی بھاری سی آواز موبائل توڑ کر باہر آ رہی تھی۔ ایک کام ہے تمہارے لیے، زیلان نے کہا۔ جی سرکار حکم کریں، ہم کس مرض کی دوا ہیں؟ میں تمہیں ایک گھر کا ایڈریس میسج کر رہا ہوں۔ تمہیں کرنا یہ ہے کہ وہاں جا کر اس گھر میں موجود ایک لڑکے کو اٹھوانا ہے اور اس پر جھوٹا قتل کا کیس بنانا ہے، اور باقی تمام معاملہ میں تمہیں تب بتاؤں گا جب تم گھر آؤ گے۔ فی الحال ابھی یہ کرو۔ وہ بہت اطمینان سے بول رہا تھا، جیسے کوئی عام سی بات ہو، مگر یہ جملے اسلفہ اور امسا کے لیے قیامت تھے۔ وہ ایک دوسرے کے چہرے کی طرف بار بار دیکھ رہی تھی۔ جی سرکار، جو آپ کا حکم۔ یہ کام تو میں رات تک کروا دوں گا، بس آپ فکر نہ کریں۔ شاباش، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ بس تم میرا کام کرو، میں تمہاری جیب نوٹوں سے بھر دوں گا۔ اس کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ ابھری۔ بس سرکار، ہم تو آپ کے غلام ہیں۔ گفتگو کا اختتام ہوا اور زیلان نے موبائل کا رخ واپس اپنی جیب کی طرف کیا۔ جہاں تک میرا خیال ہے، تمہیں اندازہ تو ہو ہی گیا ہوگا کہ میں کیا کیا کروا سکتا ہوں، اس لیے اب تم کوئی بیوقوفی نہیں کرو گی، سمجھدار لگتی ہو۔ خیر، میں پھر آؤں گا، مجھے ذرا دیر ہو رہی ہے، مگر اس بار جب آؤں گا تو واپس اکیلا نہیں جاؤں گا۔ تم سمجھ رہی ہو نا اسلفہ؟ اس کی بات پر وہ دونوں کچھ نہ بول سکے۔ لمبے لمبے ڈگ مارتا باہر نکل گیا۔ ڈائننگ ہال پر ایک بار پھر وحشت طاری ہو گئی۔ امسا کی حالت ایسی تھی کہ مانو کاٹو تو لہو نہ نکلے۔ وہ صدمے سے نڈھال فرش پر ہی گر گئی۔ عزت چاہے کسی کی بھی ہو، دنیا کی ہر شے سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے، اور جب بات ہو عورت کی عزت کی تو پھر کوئی افسانہ، کوئی کہانی اس کی اہمیت کو بیان نہیں کر سکتا۔ یہ تو پھولوں سی نازک ہوتی ہے جو کسی کے ہاتھوں کی ذرا سی سختی سے مرجھا جاتی ہے۔ ان کی زندگی کے وہ چند سال جو انہوں نے اپنے شوہر کے بغیر گزارے تھے کسی بڑی آزمائش سے کم نہ تھے، مگر وہ ٹوٹی نہیں تھی۔ ٹوٹی تو وہ آج تھی، اس طرح کہ ان کے وجود کی کرچیاں کرچیاں ہو چکی تھیں، اور اب اپنی ذات کو سمیٹنا آسان کام نہ تھا۔ وہ ذلت و شرمندگی کے مقام پر تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب لوگ ان کو کن ناموں سے پکاریں گے، وہی نام جو معاشرے کے لوگ ان عورتوں کو دیتے ہیں۔ وہ یہ بھی جانتی تھی
کہ اب لوگوں کی نظروں اور طنز کے تیر ان کے گھر کی اس چار دیواری کے باہر ان کے دل کو چاک کرنے کے منتظر ہیں۔ مگر ابھی تو بربادی شروع ہوئی تھی، ابھی تو ان کے وجود کے پرکھچے اڑنے تھے۔ کمرے میں مکمل سکوت طاری تھا، مگر کمرے کی حالت ناقابل بیان تھی۔ ہر چیز اپنی جگہ سے ہٹی کسی اور جگہ پر قبضہ جمان تھی۔ زالان! زالان! شاہ زیب ملک کی روبدار آواز نے پورے کمرے کا سکوت توڑا، اور زالان وہ آڑا ترچھا اپنے بیڈ پر پڑا تھا جو ان کی آواز پر ذرا سا سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ یہ کیا سن رہا ہوں میں زالان؟ تم شادی کر رہے ہو، وہ بھی ایک عورت سے؟ ان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا غصے سے۔ اوہ، تو آپ کے چمچوں نے آپ کو موسم کا حال بتا ہی دیا ڈیڈ۔ زالان نے ترچھی نظر شاہ زیب ملک کے ساتھ کھڑے لڑکے پر ڈالی جس سے وہ نظریں چرانے لگا۔ تم میری بات کا جواب دو زالان۔ انہوں نے اپنا سوال پھر دہرایا۔ ہاں تو کر رہا ہوں میں شادی، اس میں اتنا حیران ہونے والی کون سی بات ہے؟ وہ لاپرواہی سے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بولا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ دیکھو زالان، تم میرے اکلوتے بیٹے ہو، آج تک تم نے جس چیز پر نظر ڈالی میں نے تمہارے لیے وہ قربان کر دی، مگر اب تم ایک ایسی چیز کی فرمائش کر رہے ہو جو میں پوری نہیں کر سکتا ہوں۔ وہ بامشکل اپنے غصے کو قابو کر کے آرام سے بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ ٹینشن کیوں لیتے ہیں ڈیڈ؟ یہ میرا مسئلہ ہے، آپ کا نہیں۔ فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ سر کے پیچھے کر کے اطمینان سے لیٹا تھا۔ وہ تمہاری ماں کی عمر کی ہے۔ تم کیا مجھے میڈیا والوں کے لیے چٹپٹی نیوز اور ہیڈ لائنز بنانا چاہتے ہو؟ وہ آپے سے باہر ہو رہے تھے، آخر ان کو اپنی شہرت کا جو خیال تھا۔ For God's sake Dad! وہ چلایا۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اب بھی کہوں گا، وہ میری ماں کی عمر کی ہوگی مگر میری ماں نہیں ہے۔ مجھے الیکشن لڑنا ہے، مگر تمہاری حرکتوں کی وجہ سے مجھے اس شہر میں ایک سیٹ بھی نہیں ملے گی۔ جوتے ماریں گے لوگ مجھے، تماشا بن کر رہ جاؤں گا میں۔ وہ طیش میں آ گئے، ان کی آواز اس وسیع و عریض بنگلے کی دیواریں توڑ کر باہر جا رہی تھی۔ Oh my dear Dad! آپ ٹینشن کیوں لیتے ہیں؟ وہ اٹھا اور ان کے قریب آیا۔ اس کا لہجہ دھیما تھا، وہ خطروں سے کھیلنے کا عادی تھا۔ ہر طوفان کو وہ جھاگ کی طرح بٹھا دیا کرتا تھا، مگر اس طوفان کی شدت کا اندازہ وہ خواب میں بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آپ کی شان و شوکت اور عزت پر میں ایک آنچ بھی نہیں آنے دوں گا۔ Don't worry Dad۔ وہ مسکرایا اور رسمی سے تسلی دے کر کمرے سے رخصت ہو گیا، مگر اس کی ان تسلیوں سے شاہ زیب ملک کی پریشانی کم ہونے والی کہاں تھی؟ وہ تو جانتے تھے ان کا صاحبزادہ کس قسم کی مخلوق ہے۔ یہ لڑکا مجھے برباد کر کے ہی دم لے گا، وہ سر پکڑ کر بول رہے تھے۔ اس سے پہلے یہ میڈیا والوں کو میرے پیچھے لگائے، مجھے اس کے مرض کا علاج کرنا ہی ہوگا۔ وہ بڑبڑا رہے تھے، منصوبہ بندی کر رہے تھے، وہ بھی اپنے بیٹے کے خلاف۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے then must like and subscribe my channel for next episodes۔ اور آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے، آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی ہے، مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔